حکومت تبدیلی کے لیے محاذ آرائیاں شروع ہو گئی ہیں. اب نمبر گیم تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے لیے 20 سیٹیں درکار. آج پھر ہم جمہوریت کو پکا کرنے کے یہ اقدامات ایسے ہوتے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ ہم 3 قدم آگے بڑھتے ہیں اور 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم، پلین ٹاک کے ساتھ میں ہوں فہد ہمدانی. ناظرین، KPK کے اندر حکومت تبدیلی کے لیے محاذ آرائیاں شروع ہو گئی ہیں. امیر مقام صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے لیے 20 سیٹیں درکار ہیں. اگر تحریک عدم اعتماد اگر لائی جاتی ہے، 55 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اپوزیشن ارکان کی تعداد 53 ہو گئی ہے. قائد ایوان کی سادہ اکثریت کے لیے 73 ارکان کی حمایت درکار ہے. مطلب یہ ہے کہ 20 سیٹیں ابھی انہیں درکار ہیں. جوڑ توڑ اگر کر بھی لی جائے تو جو آزاد امیدوار ہیں، اب وہ انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی طرف انہوں نے ایفیلیشن شو کرنی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا خاص کر عمران خان کے جو ماضی کی جو مثالیں ہیں، جو ان کے پریسیڈنٹس ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے تو KPK کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو جو چیلنج کرے گا اور تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، جو ووٹر ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا. اور آنے والے وقت میں ان کی ہار ہے، بلکہ ان کی ضلالت پکی ہے. اور جس کی مثال ہم نے پرویز خٹک صاحب کی صورت میں ایک ہم نے دیکھ لی ہے. انہوں نے پارٹی بنا لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب الٹرنیٹ کے طور پہ KPK کے اندر آئیں گے. وہ اپنی ذاتی سیٹ ہی ہار گئے. خیر، اس کے بعد اب جو آزاد اراکین ہیں، یہ آنے والے وقت میں گیم چینجر ثابت ہوں گے. اس میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اسی تناظر میں، اسی چیز کے پیرلل. وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیا جائے. تحریک عدم اعتماد میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بالکل صاف انکار کر دیا ہے. اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. JUI خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی. فضل الرحمان کا بانی PTI کو پیغام. بہنوں نے بانی تحریک انصاف تک پیغام پہنچا بھی دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جس میں کہا مولانا فضل الرحمان سے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے رابطہ کیا گیا، تاہم انہوں نے منع کر دیا ہے. اب اس بات کی تصدیق کس نے کی ہے؟ سنو نیوز کا ایک پروگرام ہے لائیو ود جامی. سنو نیوز کے پروگرام لائیو ود جامی میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ حمداللہ صاحب نے عدم اعتماد کا حصہ نہ بننے کی تصدیق بھی کر دی ہے. اب یہ تو حکومتی حلقوں کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر KPK کے اندر سیاسی جوڑ توڑ بڑی مشکل ہو جائے گی، کافی زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گی. اب یہ جو ساری خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اچھا، اس کے پیرلل تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، جس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. اس میں جو تحریک انصاف کے اکثر اراکین ہیں، وہ مذاکرات کے حامی نظر آئے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ سارے جو ترب کے پتے تھے سارے وہ کھیل چکے ہیں. اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور اب وقت ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ منہ پھیر لیا ہے تحریک انصاف سے. کیونکہ ریسنٹلی DG ISPR نے بھی ایک BBC اردو کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے کسی سے بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، یا ہم سے بھی بیک ڈور رابطے کسی کے بھی نہیں ہیں. ہم سے کوئی رابطہ کرے گا بھی صحیح تو ہم ڈائریکٹ ان کو وزیر اعظم صاحب کو ان کو ریفر کر دیں گے. پھر ہم اپنے آپ کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ جمہوری انداز میں ہم جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، کل کو یہ ہمارے اپنے گلے پڑنے والا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ غیر جمہوری جو قوتیں ہیں وہ دخل اندازی کرتی ہیں ہماری جو سیاسی ایوانوں میں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے ہم راستہ خود ہموار کرتے ہیں. اس کی ایک لیٹسٹ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں مریم نواز صاحبہ وہ کر رہی تھی، خطاب کر رہی تھیں، اور اپوزیشن اراکین نے شور شرابہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے. جناب اسپیکر نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوا دیا ہے، اور اب تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بھی کارروائی شروع کر دیں گے آج کل ہی وہ. اب اندازہ لگائیں جمہوری لحاظ سے کیا یہ جمہوری انوائرمنٹ ہے؟ کیا یہ جمہوریت کو پروان، جمہوریت کو پکا کرنے کے یہ اقدامات ایسے ہوتے ہیں؟ آنے والے وقت میں پھر ہم دوبارہ ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ ہم 3 قدم آگے بڑھتے ہیں اور 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. کتنا سلو سپیڈ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہمارے لیے سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہم ایک پراپر سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل بیٹھ کے کسی ایک پیج پہ ہم سارے اکٹھے ہوں. ایک پیج پہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی ایک لاہ عمل ہم ترتیب دیں، اور اس لاہ عمل کے اوپر جو ہمارے گیم کے جو رولز ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. انگیجمنٹ کے جو رولز ہیں، پارٹیز ٹو مقتدرہ،
ان رولز کو دوبارہ ریڈیفائن کیا جائے. پاکستان کی جو پالیٹی ہے اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے مڈل کلاس کی، وہ سیاست سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور سیاست سے اگر وہ مایوس ہو گئی تو سیاست کا پھر پاکستان کے اندر اللہ حافظ ہے، اور خاص کر جمہوریت کا ایک مرتبہ پھر وہی 90 کی دہائی کی سیاست آ جائے گی. اس کے بعد جو 2013 سے پہلے جو سیاست تھی وہی جناب وہ جو جوڑ توڑ ہے وہی وڈیرا سسٹم آ جائے گا، اور وہی مطلب کلائنٹیلزم کی جو پالیٹکس ہے وہی سامنے آ جائے گی. پرانا وتیرہ ہوگا، پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، معیشت ایک مرتبہ پھر اسٹیل میٹ کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ انویسٹر کو ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ چاہیے. اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ اسی وقت ہوگا جب یہاں پر ایک پالیسی کنٹینیوٹی ہم انشور کریں گے، اور جمہوری جو وہ ہیں کلچر ہے اس کو ہم پروان چڑھائیں گے. ہم ڈیموکریسی یہاں انسٹال نہیں کریں گے، ڈیموکریسی کو ہم پرورش کریں گے، اس کو ایک نرسری کے طور پہ جس طرح تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، وہاں سے ایک سلسلہ ہم شروع کریں، اور پھر ہم آخر کار اس کا جو پھل ہے ٹھیک ہے 10 سال میں آئے 20 سال میں آئے، لیکن شروعات تو کریں. یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کر لیا ہے، جس طرح 2/3 اکثریت سے کے پی کے اندر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہم ڈی اسٹیبلائز کرنے کے اوپر دوبارہ ہم نے محاذ آرائیاں شروع کر دی ہیں، دوبارہ ہم نے سازشیں شروع کر دی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہی جو بادشاہی نظام ہے، جو ہمارا جو اندرونی طور پہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے اندر جو بادشاہت ہے دوبارہ وہی وہ پروان چڑھے گی، جمہوریت سائڈ پہ ہو جائے گی، اور ایک مرتبہ پھر ہم ملک کو پیچھے دھکیل کے رکھ دیں گے. خدارا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم سب مل بیٹھیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک میں ہم سب بستے ہیں. یہاں پر ہم سب کو مل بیٹھ کے ہی کوئی لاہے عمل ترتیب دینا ہوگا، اس کے بعد جا کے کوئی بہت بڑی تبدیلی ہم آج کل جو جس طریقے کے خطے کے حالات بنتے جا رہے ہیں، اور جو گلوبلی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب پاکستان اس طرح کے جو تجربات ہیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدارا ہم بچیں، اور آنے والے وقت میں ہم اپنی ہم اپنی اولاد کو بھی اس فتنے سے بچائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، اور اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں، ہم اپنے کنٹینٹ کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس فرنٹ کے اوپر تبدیلی آنی چاہیے، تو آپ ہمیں سجیسٹ کریں، آپ کمنٹ میں بتائیں، آپ ہمیں ای میل کریں، اور آپ کی جو سجیشنز ہوگی ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، ہمیں اجازت دیجیے.